پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. باوجود ہماری تمام ٹیم کی کوشش کے ہم سی ایم پنجاب کے ساتھ رابطہ نہیں بنا پائے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شاید کسی اور چینل کے اوپر ان کا رابطہ بنا ہوا ہے. ہم کوشش کرتے رہیں گے. ہمارے خیال میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی. اگر کوئی ہو رہی تو اس کے لیے معذرت خواہیں. کم بیک ٹو دا مین کوسچن. ایک سوال اور لیتے ہیں جی لاہور سے. آپ نے عوام کے لوگوں کی بات کی, عوام کا سوال پوچھا. عوام کیا بات کر رہی ہے جی؟ اگلا سوال ہے جی لاہور سے. کیا سوال پوچھا جا رہا تھا جی؟ ایک ہی سوال ہے کہ عوام جو ہے اس مہنگائی میں پیسے ہیں اور آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ سارے مل جل کے عوام کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا کہ عوام کی بھلائی کے لیے بھی؟ آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ جی ہمیں عوامی حکومت کو 5 سال دیں 5 سال دیں. 3 سال آپ کو مل چکے ہیں, کتنے اور سال آپ کو چاہیے کہ آپ عوام کے لیے کچھ کام کر سکیں؟ آپ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی عوام کو ریلیف دیں گے. یہ ریلیف کب دیں گے؟ جب وزیر اعظم دوبارہ جیل میں ہوں گے. جی خان صاحب, مطلب آپ کی ذمہ داری تو کچھ بنتی ہے نا. یہ تو آپ کو پالیسی لیول کے اوپر کچھ. ایک تو میں عوام سے بھی کہوں گا, اگر آپ فوجی حکمرانوں کو وقت دے دیتے ہیں تو سیاسی حکمرانوں کو بھی تھوڑا سا وقت دینا چاہیے. نہیں شیخ صاحب میری بات دلیلیں, اگر آپ اقتدار میں آ جائیں ساری دلیلیں ٹھیک ہیں, اپوزیشن میں چلے جائیں ساری دلیلیں غلط ہیں. تو ان صاحب کو آپ کا جواب یہ ہے کہ اتنا ہی وقت آپ کو دیا جائے, دینا چاہیے. اور یہ بھی ان کی بات 10 سال. دوسرا میرا آپ سے بھی یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ صرف سوالات لاہور کی نہ لیے کریں. ایک وہ اچھا اور سوال باقی تو چینی کی میں بات کر رہا ہوں. اب میری ارون صاحب سے ریکویسٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے, خدا را ملوں کو چلوائیں. جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنا گنا میٹھا ہوگا لیکن اس میں لیکوڈ کم ہو جائے گا, کسان کا نقصان ہو جائے گا. اگلی دفعہ کسان پھر نہیں کاشت کرے گا. آپ کا معاہدے ہو جائیں گے آپ کے. لیکن چند صاحب اس پروگرام کے اندر اگلے سال میں پھر خربوں کی چینی آپ کو باہر سے منگوانی چند صاحب ہم نے اس پروگرام کے اندر ٹی سی پی کے پاس اگر 3 لاکھ ٹن, اگر یوٹیلٹی سٹور 50,000 اٹھا سکتے ہیں, اگر آرمی کے سٹور 3,000 مہینے میں اٹھا سکتے ہیں, تو پنجاب حکومت کیوں نہیں لیتی؟ لیکن آگے میری ریکویسٹ ہے, اب وہ آئے نہیں تو میرا 3 سوالات ہیں کہ رمضان المبارک میں چینی کیوں کم اٹھائی, اس کے بعد کیوں نہیں چینی ٹی سی پی سے آپ نے لی, نمبر 1. نمبر 2 پنجاب گورنمنٹ نے. نمبر 2 کتنے سٹاکسٹ پر چھاپا مارا آج تک, کتنے سٹاکسٹ پنجاب میں پکڑے گئے ہیں, ان کا ریکارڈ بھی آنا چاہیے. یہ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ پہ. یہ ہاں اگر ٹی سی پی نے غلط منگوائی ہے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی غلطی ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں. میں عوام میں سے ہوں, میں کوئی وزیر نہیں ہوں. میں کہتا ہوں اگر فیڈرل گورنمنٹ کی غلطی ہے تو اس کو ماننا چاہیے. ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے. آپ فیڈرل گورنمنٹ کو مکمل بری نہیں کر سکتے, لیکن آپ کہیں کہ ساری کی ساری ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے, تو یہ غلط بات ہے. 3 چیزوں کی بات کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 2.5 سال ہو گئے, ہمیں اور موقع دیں. ان کو موقع مل رہا ہے, اگر یہ کام نہیں کرتے تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے. ایک سیکنڈ. دوسری بات, انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ 4.5 لاکھ ٹن چینی ٹائم پہ مارکیٹ میں گیا. اوباما پوری جب آیا تھا امریکہ میں تو پوری امریکن اکانومی بینکرپٹ تھی. اس نے ایک دن یہ نہیں کہا کہ یہ بینکرپٹ. آج he is being punished and he lost the Congress election because he did not perform in the last 2 years. 2 years and 2.5 years is a long time. دوسری بات کہ سٹارٹ کیوں نہیں کرتے. سٹارٹ کی ہے ملوں نے. گنے والے نے 125 روپے پرائس فکس ہے نا, ادھر حکومت آتی ہے, ادھر وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے 250 روپے چاہیے. آج آپ 250 روپے کا گنا لیں گے, سپلائی کا تو ایشو ہے نہیں. چینی تو پڑی ہوئی ہے نا, آپ ریلیز نہیں کر رہے مارکیٹ کے اندر. اسی بات کہ پنجاب گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں, پنجاب گورنمنٹ کا میں نمائندہ نہیں ہوں, مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب گورنمنٹ میں جس وقت چینی اٹھا رہے تھے رمضان تھی, مارکیٹ میں چینی کی قیمت 75 روپے تھی. وہ موٹے دانے کی چینی تھی. یہ جو ٹی سی پی نے انفیریئر چینی امپورٹ کی ہے پتلے دانے کی تھی, وہ 65 روپے پہ بھی اٹھانے کے لیے. لاسٹ اٹیمپٹ ٹو ٹاک ٹو دی سیم. لاسٹ اٹیمپٹ ٹو ٹاک ٹو دی سیم. شہباز صاحب السلام علیکم. شہباز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ there seems to be a problem there. اچھا, پنجاب نے چھاپے مارے ہیں پنجاب کے اندر, پکڑے ہیں اسٹاکیے. میں آپ کو بتاؤں, پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے سال چھاپے مارے تھے اور آنریبل کورٹس بھی بیچ میں آئے تھے. ہوا کیا, لوگوں کا جو امپورٹر ہوتا ہے اس کا کانفیڈنس سیٹر ہو گیا. اس دفعہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امپورٹر نے امپورٹ نہیں کی کیونکہ دنیا کی چینی قیمت اوپر نیچے جا رہی ہے. اگر وہ سستی چینی منگوا کے ادھر رکھ لیتا اور بعد میں چھاپے پڑ جاتے یا بعد میں اور کوئی کیسز ہو جاتے ہیں ان کے اوپر, تو انہوں نے کہا تو ہم کیوں یہ رسک لینے کا. اس لیے ٹی سی پی نے, ویسے بھی آپ اینٹی چھاپا ہیں, گو اہیڈ شیخ صاحب, اگر ہورڈنگ ہو رہی ہے تو ضرور کریں. گو اہیڈ. ساری پارٹیاں کہتی ہے, دیکھیں
کہ عدلیہ کے فیصلے کو احترام دیں گے. 47 روپیز انہوں نے کہا تھا. 42 کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کی بات سپریم کورٹ کہ اب یہ آزاد عدلیہ کا فیصلہ تھا. پچھلی تو چلو غلام عدلیہ تھی نا. آزاد عدلیہ میں جس کو سارے لوگوں کی سپورٹ حاصل تھی, ایک ہی فیصلہ غریب اور کامن آدمی کے لیے آیا. اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے 18ویں ترمیم میں, کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہر ایک نے اپنا کیس لگایا ہوا ہے. غریب کا ایک ہی کیس لگا جی آزاد عدلیہ میں, وہ تھی 40 روپے کی چینی. کسی جگہ ملی ہو نہیں ملی تو طلعت صاحب آئے آپ کے پروگرام میں کہ یہ جناب ہم نے امپلیمنٹ کر دی ہے, یہ دی ہے. سائیکل والے کی بیل نہیں ہو رہی, ویل کپ چوری کرنے والے 10-10 سال اندر بیٹھے ہوئے ہیں, قومی خزانے کو لوٹنے والوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جو غریب کا گلا دبا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ کوئی جرم نہیں ہے جی, یہ فری مارکیٹنگ ہے. میں تو اب اپنے فلسفے کو ریورس کرنے کے لیے تیار ہوں. نیشنلائزیشن پہ جا رہے میں آج سوچ رہا ہوں, میں نے کبھی نہیں سوچا یہ. I am going to take thought that یار ایک دفعہ میں ہوٹل میں چائے پی رہا تھا, یہ تاریخی واقعہ سنا دوں. تو میں نے ایک ہوٹل میں چائے پی رہا تھا تو میں تقریر, I was a student leader, تو اسٹوڈنٹ ورکر, وہ کہہ رہا تھا you know these 22 families they are corrupt, they are dishonest, they are sluggish. میں ترقی کر کے وزیر بن گیا. میں اسی کیبنٹ میں بیٹھا تھا جہاں وہ بندہ کہہ رہا تھا اکانومسٹ, you know کہ یہ تباہ ہو گئے ہم نیشنلائزیشن کی وجہ سے. پرائیویٹائزیشن از دا اونلی سولوشن. میں نے اس فائنانس سیکرٹری صاحب کو کہا, میں نے کہا وہ ٹھیک تھا, یہ ٹھیک ہے. اس نے کہا شیخ صاحب سے ایک سوال ہے, آپ پچھلی کیبنٹ میں بیٹھے تھے, پرائیویٹائزیشن کے اوپر آپ نے کیوں نہیں واک آؤٹ کیا؟ میں آج کی بات کر رہا ہوں جہاں ابھی بینک بیچا گیا, جہاں اسٹیل مل بیچی گئی, یہاں پتہ نہیں کتنے اچھے ادارے جو پروفیٹیبل ادارے تھے. شیخ صاحب ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. میں کل بھی آپ کے لیے میں اسمبلی میں بولا ہوں شیخ صاحب, لیکن یہ آپ صرف بلیم گیم میں جانا جو ہے. پھر آپ اس طرح آئیں گے 10 ادارے ہیں اس ملک کے مالیاتی اہم. اسٹیل مل آپ کے لوگوں نے بلیو آئیڈ لوگوں کو لگایا, تباہ کر دی. پی آئی اے آپ نے بلیو آئیڈ, رات کو وہ سوتا ہے ادھر آگے, دن کو جہاز چلاتا ہے, دوپہر کو ایم ڈی ہوتا ہے. پھر آپ نے بلایا او جی ڈی سی کو, میں نہیں کہتا پی آئی اے کی حد تک تو بات ٹھیک ہے. ریلوے کو تباہ کر دیا آپ نے. پاسکو جس کا اتنا بڑا رونا ہے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میری پیدائش سے پہلے بھی پاسکو کو کبھی نقصان نہیں ہوا. جنرل سرونگ جنرل ہے سر, جو بھی ہے سرونگ جنرل پاسکو کا. سر میں کہتا ہوں گورنمنٹ آپ سرونگ جنرل ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے, دیکھیں 470 میں جب ہم نیشنلائزیشن کی تھی, میں کہتا ہوں پھر کیا 60s میں, اس سے پہلے ہم بہت سارے ملکوں سے آگے تھے. اکنامکلی ہم آگے تھے, انڈسٹریلی ہم آگے تھے, ساؤتھ کوریا سے ہم آگے تھے, تھائی لینڈ سے ہم آگے تھے, دبئی سے ہم آگے تھے, چائنا سے ہم آگے تھے. یہ جو 70s کا دہائی تھا, اس میں نیشنلائزیشن نے ہماری اکانومی کی جڑ کاٹ. سوویت یونین کرمبل اس لیے ہوا کہ وہ نیشنلائزیشن کا سسٹم جو گڈ پوائنٹ. نیوز ٹائم, لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر.